انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک سب حضرات بابا ذرا پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی واجب الاحترام فخر السادات عالم باعمل پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید شمس الحق شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جملہ سادات جوندہ شریف اور اج دی اس بزم اندر شرکت کرنے والے عاشقان مصطفیٰ، اللہ سونا میری تواڈی سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرمائے. حضرت شاہ صاحب قبلہ نے میرے عنوان دا تانوں سارے نے دسیا کہ میں کس موضوع تے اپنی معروضات پیش کرنیاں نے. میں کافی سالاں تو شاہ صاحب دے حکم تے حاضر ہو رہے ہیں. میرا خیال جدوں دا سلسلہ شروع ہویا شاید کوئی ایک ادھی واری قضا ہوئی ہوئے تے تانوں سارے نوں پتہ کہ میں ٹائم تے حاضر ہونا الحمدللہ. آج تھوڑی تاخیر اس لیے ہو گئی کہ ان ایکسپیکٹڈ دھند سی کافی زیادہ رستے سی، اس وجہ تو سانوں ذرا ٹائم زیادہ لگ گیا، ورنہ میں الحمدللہ کوشش یہ کر دے کہ باجماعت سعادت حاصل کیتی جائے. آ کے جڑے دوست کئی جانے رستے جو ویکھے ظاہر ہے وہ اپنے حساب نال اٹھ کے چلے گئے کہ مینوں تواڈے وقت دا پورا احساس ہے. میں کوشش کراں گا تھوڑے علامہ صاحب اگے تشریف لے تھوڑے وقت سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حاضری پیش کراں اور جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ دے اندر اپنی سعادت حاصل کرنے واسطے برکت حاصل کرنے واسطے اس ذکر پاک جو حصہ لواں. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت دی خیر فرمائے. حضرت شاہ صاحب دی ساری ٹیم جنہوں نے پچھلے 3 دن بھی اہتمام کیتا، اج بھی اور بڑے شوق نال بڑی محبت نال جس طرح آپ سارے تشریف فرماؤ، میری ماواں بھیناں بیٹیاں آئیاں نے، اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے. اللہ اس اجتماع نو جڑا 4 روزہ اجتماع ہوندا ہے اللہ اینوں ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. گرامی قدر حضرات، شاہ صاحب قبلہ نے مینوں عنوان دیتا ہے نبی کا گھرانہ. تو ساڈے ہاں عمومی طور تے تقریر اندر گفتگو اندر جدوں بھی اس عنوان تے گفتگو کیتی جاندی ہے تے اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک اور آپ تو بعد والا جڑا گھرانہ او دا تذکرہ ہی زیادہ کیتا جاندا ہے. میں آج مڈوں شروع کرنا کرانے اس کرانے دا جڑا مڈ ہے نا جڑی بنیاد ہے اتھوں تھوڑا شروع کریے نا تاکہ سانوں وہ بھی برکت نصیب ہوئے. اور ویسے بھی رمضان المبارک دی 18 تاریخ بعد روایات دے مطابق حضور دے والد کریم سرکار سیدنا عبداللہ پاک دا یوم وصال شریف ہے. تو اس لئی میں اس پاک ہستی دے ذکر تو شروع کرن لگا جنہاں نوں میرے رب نے اس واسطے چنے ہیں کہ انہاں دی پشت اندر اللہ نے اپنا سونا نور رکھیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ایک لقب ہے مصطفیٰ. توجہ ذرا فرما، آپ دا ایک لقب ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ دا معنی ہے چنیا ہویا. صرف حضور ہی نہیں چنے ہوئے، حضور نے خود فرما ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. اللہ نے کنانہ نو چنیا آدم اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں. واصطفیٰ قریش من کنانۃ، پھر کنانہ وچوں اللہ نے قریش نو چنیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اللہ نے پھر قریش وچوں بنی ہاشم نو چنیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم جو میرے رب نے میرا انتخاب فرمایا. حضور بھی چنے ہوئے نے، حضور دے ابا جی بھی چنے ہوئے نے، حضور دے جتنے اجداد نے آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عبداللہ پاک تک
سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ پاک تو لکی اماں حوا تک حضور دے سارے آبا و اجداد اللہ نے چنے ہوئے بھی نے، اللہ نے پسندیدہ بھی نے۔ بعض بندے ہٹ درمی دا مظاہرہ کردے ہوئے ہیں، لا علمی اور جہالت دا مظاہرہ کردے ہوئے ہیں، حضور نبی رحمت علیہ السلام دے والدین کریمین دے بارے ہلکے جملے بول جاندے نے۔ ایک گل یاد رکھو، بڑی سادہ جی سدھی جی عام جی گل ہے، رب العالمین خالق کائنات نے اپنا پاکیزہ نور رکھن واسطے نہ کوئی پشت ایسی انتخاب کیتی ہے جڑی ان کی پسندیدہ نہ ہوئے، نہ ایسا رحم اللہ نے منتخب کیتا ہے جڑا رب دا پسندیدہ نہ ہوئے۔ جو ہور سوکھا کر کے سمجھا دے وہاں، جتھوں یہ نور گزر کے آیا نا، آدم علیہ السلام تو لگ کے تے جناب عبداللہ پاک تک، سیدہ آمینہ پاک تو اماں حوا تک، جتھوں یہ نور گزردہ آیا ہے، اللہ نے او پشتہ بھی پاک رکھی ہیں، او رحم بھی پاک رکھے ہیں۔ اللہ دا پاک نور کسے ایسی جگہ تے جا ہی نہیں سکتا جڑی پاک نہ ہو گئے۔ اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرجت من نکاح ولا من صفا، لوگوں سن لو میرا ظہور ہمیشہ نکاح تو ہویا ہے، بے حیائی تو نہیں ہویا، کافر دا کوئی نکاح نہیں ہے، نکاح صرف اہل ایمان دا ہوندا ہے۔ میرے کریم آقا نے اے بات فرما کے دس دیتا، آدم پاک تو جناب عبداللہ تک میرے سارے آبا بھی ایمان والے نے، میری امہات بھی ساری ایمان والی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمانا، میں اختصار نال صرف چونکہ اگے بھی چل رہے ہیں، سرکار عبداللہ پاک آپ دا ایک لقب ہے ذبیح اللہ۔ کئی بندے حیرت میں دیکھ رہے ہیں بھی یہ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا سن دے رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ نے، میرے حضور دے ابا جان جناب عبداللہ پاک بھی ذبیح اللہ نے۔ خود میرے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحاں دا بیٹا، میں دو ذبیحاں دا بیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام دے بدلے اندر ایک دمبا فدیے دے طور تے جنت جو بھیج کے قربان کروایا گیا، اور جناب عبداللہ پاک دے عوض 100 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیتا۔ تفصیل دا وقت نہیں، صرف اشارہ دے رہے ہیں۔ او عبداللہ پاک جڑے پورے عرب اندر جنہ دے حسن و جمال دا کوئی ثانی نہیں سی، جنہ دی شخصیت و کردار دا کوئی ثانی نہیں سی، او جناب عبداللہ پاک نے جنہ دی پیشانی اندر ہر ویلے نور مصطفیٰ چمکا ماردا سی۔ حسن و جمال دا عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گل چھڑ گئی کہ چلو میں ہی کراں جی۔ سرکار عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حسن و جمال دے ہے ہی سی، 10 پتراں چوں جو شان، جو رنگ اور جو کمال اللہ نے جناب عبداللہ پاک نے عطا فرمایا سی، کسی اور نہیں دیتے۔ سارا عرب قربان سی جناب عبداللہ پاک دے۔ تے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، اتھے ایک بندے نے جنہیں کیافہ شناس ہندے سی، انہیں حضرت عبد المطلب پاک میں ویکھ کے آکھیا بھی میں ویکھ رہا تواڈے ایک ہاتھ وچ نبوت ہوئے گی تے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہوئے گی۔ اے ذرا جملے تے غور کرے جی، ایک علم ہے قیافہ شناسی، ایک علم ہے۔ اس دور دے لوگ بڑے بڑے تگڑے قیافہ شناس ہندے سی، انہیں آکھیا میں ویکھ رہا تواڈے ایک ہاتھ اندر بادشاہ، ایک ہاتھ اندر نبوت ہے، دوسرے ہاتھ اندر بادشاہت ہے۔ پھر انہیں اگلا سوال پوچھیا کہ تسی بنی زہرہ سے شادی کیتی ہے؟ آپ نے اس وقت تک فرمایا بھی نہیں۔ انہیں آکھیا اے دوویں شیواں تاں رلنیاں نے جو تہاڈی شادی بنی زہرہ سے ہوئے۔ تو جناب عبد المطلب پاک نے نہ صرف اپنا ایک نکاح بنی زہرہ سے کیتا، حضرت عبداللہ پاک دے دا نکاح بھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمینہ پاک دا قبیلہ بھی بنی زہرہ ہے، آپ دا نکاح کیتا۔ اور پھر اس نکاح دی برکت نال اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس کائنات کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ لیکن قدرت خداوندی یہ ہے، نکاح ہو گیا حضرت بی بی پاک دا، رب العالمین خالق کائنات نے امانت نور مصطفیٰ جناب سیدہ آمینہ پاک نو عطا فرما دیتی۔ حضرت عبداللہ پاک
سفر تے تشریف لے گئے. شام تو واپسی مدینہ شریف دے قریب پہنچ کے طبیعت ناساز ہو گئی. آپ نے قافلے والوں کو فرمایا کہ قافلے والے میری طبیعت ٹھیک نہیں, میرے اتنے نانکے بھی نے تے میں اتنے رک جانا تے تسی اس طرح کرو بھی چلے جاؤ. قافلہ چلا گیا, ارادہ ایسی بھی کوئی طبیعت سنبھل جائے گی تو پھر چلے جاواں گے, لیکن میرے رب نو منظور نہ ہویا. 1 مہینے دے قریب علیل رہن تو بعد حضرت سرکار عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال شریف ہو گیا. اے ذرا توجہ میری طرف ہوئے تے گل سمجھاواں. 1 مہینے دے قریب علیل رہن تو بعد وصال شریف ہو گیا. ہن جڑے لوگ عام لوگ سن, عرب دے لوگ جڑے وہ تے نہیں سی جان دے, لیکن اللہ دے فرشتے جان دے سن کہ سیدہ آمینہ پاک دے شکم اقدس اندر کون جلوہ فروز ہے. فرشتے دے جان دے سن نا. اور روایات اندر سیر حلبیہ اندر علامہ برہان الدین حلبی نے قبلہ شاہ جی لکھیا ہے, وہ کہندے نے کہ فرشتے اللہ دی بارگاہ چ باقاعدہ روئے اس بات تے جدوں حضرت عبداللہ پاک دا وصال ہویا. فرشتیاں نے دکھ دا اظہار کیتا, انہاں کہا یا الہنا و یا سیدنا, اے ساڈے مولا ساڈے رب, سارا نبیوں کا بلا ابن, کہ مولا تیرا نبی ہن بغیر باپ تو رہ گیا. سارا نبیوں کا بلا ابن فلا حافظ لہ ولا مربن, وہ دی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا, وہ دی تربیت کرنے والا بھی پیچھے کوئی نہیں رہ گیا. رب العالمین خالق کائنات نے فرشتیاں دی گل سننے کے بعد فرمایا سنو فرشتیو, انا حافظہ و ولیہ و حامی ہے و مربی ہے و ناصرہ و رازقہ. فرمایا فرشتیوں سنو, او دا حفاظت کرنے والا بھی میں ہاں, او دا مددگار بھی میں ہاں, او دا دوست بھی میں ہاں, او دی تربیت کرنے والا بھی میں ہاں. تبرکو باسمہ وصلو علیہ. فرشتیوں تہاڈی ڈیوٹی ہے وے بس میرے یار تے درود پڑھتے رہو تے نام دی برکتاں حاصل کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا صلو علیہ و تبرکو باسمہ, میرے محبوب تے بس درود پڑھو تے او دے نام دیاں برکتاں حاصل کرو, باقی تہانوں پریشانی والی لوڑ کوئی نہیں. انا حافظ, اللہ فرماتا میں او دی حفاظت کرنے والا. والناصرہ, او دا مددگار بھی میں ہاں. وولیہ, او دا دوست بھی میں ہاں. وعونہ, او دا مددگار بھی میں ہاں. ورازقہ, او رزق دین والا بھی میں ہاں. حضرات گرامی قدر, ان پاکیزہ ہستیاں دے ملاپ کے نتیجے اندر رب دے محبوب رونق فروز ہوئے. تو اے کرانہ او کرانہ ہے جڑا پہلے دن تو رب دی بارگاہ سے چنیا ہویا کرانہ ہے, منتخب گھرانہ ہے, مصطفیٰ گھرانہ ہے, انتخاب کیتا ہویا گھرانہ ہے. اور پھر رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم نے جس وقت اس گھرانے دا اگے سلسلہ کائنات کو فیض دین دا اللہ پاک نے پسند فرمایا, تو رب العزت خالق کائنات جل مجد الکریم نے حضرت ام المومنین اور ایسی پاکیزہ کردار دی ہستی اور شخصیت عرب دے اس دور اندر جس دور سے ماں بہن بیٹی دی تمیز ہی کوئی نہیں سی, شرم و حیا نام دی شے ہی کوئی نہیں سی, اس دور اندر جس ہستی نے طاہرہ دا لقب پایا ہے, دنیا ام سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نام تو جانتی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ازواج دا انتخاب بھی رب نے کیتا ہے, محبوب دے یاراں دا انتخاب بھی رب نے فرمایا ہے. حضور دیاں پاک ازواج اے میرے رب دا انتخاب ہے. اللہ کریم جانتا ہے کہ محبوب دے بستر دی زینت بننے لائق کیڑی شخصیت ہے. سب تو پہلا انتخاب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا میرے رب نے فرمایا. اور وہ دے اندر حکمت بڑی کمال ہے, بے شمار حکمتاں نے میرے رب دیاں, لیکن ایک جڑی منو سمجھ آئی ہے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
25 سال دی عمر شریف سرکار دی ہے جدوں حضور دی زوجیت اندر آئیاں نے، اور 40 سال یعنی 15 سال گزرن تو بعد اعلان نبوت دا حکم ہویا، پہلی وحی نازل ہوئی۔ انہاں 15 سالاں چ حضور دی سیرت و کردار، اخلاق، معاملات بہت اچھی طرح ویکھ چکیاں نے سارے۔ پہلی وحی جس وقت نازل ہوئی، ہن قرآن صورت انسانی تے نازل ہویا ہے۔ او قرآن جڑا پہاڑ تے اترے تے ریزہ ریزہ ہو جاوے، او قلب مصطفیٰ تے نازل ہے، جس میں اقدس تے تغیر آیا، جس میں اقدس تے کپ کپی تاری ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ اس کیفیت اندر گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ بی بی پاک نے فرمایا مینوں کمبل اڑا دیو، سیدہ پاک نالے کمبل اڑایا، نالے قریب بیٹھ کے شاہ جی قبلہ جو غم خاری دے الفاظ حضرت سیدہ صدیقہ پاک نے بولے نے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے نے، انہاں کہا حضور تانوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تسی تے غریباں دی مدد کر دیو، ماڑیاں دا ساتھ دے دیو، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ دیو، بیواواں دا سہارا بن دیو، تہاڈا رب تانوں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت بی بی پاک دے ان الفاظ نے مصطفیٰ کریم کو ایسی ڈھارس بندھائی کہ پھر حضور نے جدوں اعلان نبوت فرما دیتا، روز بازاراں اندر چوکاں تے کھڑے ہو کے کافر بک بک کردے نے، حضور تے زبانیں تان دراز کردے نے، پر جدوں گھر سرکار ہوندے نے بی بی پاک چند لفظ بول دیاں نے، حضور دی ساری تکلیف دور کر دیتی۔ اللہ نے اے انتخاب اس واسطے بھی فرمائے دے اندر ایک حکمت ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ پاک آپ دے الفاظ اتنے مرہم نے، او جڑے زخم کافر روز زباناں نال سرکار نوں لاندے نے، بی بی پاک آوندے انہاں تے مرہم رکھ کے حضور نوں سکون پیش کر دیا۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرماؤ، 15 سال اے تے اس تو بعد مزید 10 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور دی زوجیت اندر رہیاں، عرصہ 25 سال میرے کریم آقا نے اور نکاح نہیں فرمایا، اور نکاح نہیں فرمایا۔ اور ایک کوئی جملے دے اندر آپ دی شخصیت نو سلام پیش کراں، حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت لفظ نے گل کی تھی کہ وڈی اماں جان عمر میں چھوٹی، ویسے رتبے جو بھی بہت بلند نے، سیدہ صدیقہ پاک وہ کہندیاں نے میں ایک دن حضور نوں آکھیا حضور تسی ہر ویلے خدیجہ نو یاد کردے رہندے ہو، ہر ویلے خدیجہ نو یاد کردے رہندے ہو، تو میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ منو خدیجہ دے بارے کلی کوئی گل نہ کرے آجے، خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے کریم آقا نے انہوں نے وصال شریف تو بعد ایک جملہ فرمایا تھی، فرمایا میں خدیجہ جنت اندر ویکھیا ہے، اللہ نے موتیاں دا گھر بنا کے خدیجہ نے دیتا ہے، لا صخب فیہ ولا نصب، فرمایا اتھے نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ کوئی کھپ روڑا ہے، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ پریشانی ہے، پرسکون گھر اللہ نے دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بات لکھی، انہیں آکھا جن نے حکمت کی ہے اس گھر دی خاصیت سرکار نے کیوں بیان فرمائی، انہیں آکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج پاک ساریاں دی عظمتاں نو سلام ہے، سب نے کسے وقت ہو سکتا حضور اگے کوئی مطالبہ رکھیا ہوئے، کوئی گل کیتی ہوئے، پر سیدہ خدیجہ پاک وہ نے جنہوں نے پوری زندگی سرکار اگے کبھی اچھی گل ہی نہیں کیتی، او دا صلہ اللہ کریم نے یہ عطا فرمایا، اگے او دا صلہ اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا کہ جنت اندر بھی اللہ نے او گھر عطا فرمایا جڑا ہر قسم دیاں پریشانیاں تو پاک ہے۔ اور میرے کریم آقا نے انہوں نے فضائل بیان کر دیا، ایک اور انداز سے بھی فرمایا جدوں لوکاں نے اپنے مال روک لے، خدیجہ نے اپنا مال پیش کیتا، آپ اس وقت مکے دیاں سب تو وڈیاں تجارت کرنے والی ہستی سن، کہ مکے دا جدوں قافلہ نکلدا سی نا تجارت والا تے سارے مکے دے لوگاں دا رل کے مال اتنا نہیں سی ہوندا جتنا کلا بی بی پاک دا مال ہوندا سی، تے جدوں حضور دی زوجیت وچ آئیاں تے سارا مال ڈھیری کر دیتا، اور ایک روایت دے لفظ نے اینج ڈھیر لایا حضور دے قریب کہ حضور لک گیا دوسرے پاسوں نظر نہیں سی ہوندے سی، اتنا مال پیش کیتا انہوں نے سرکار، تے میرے کریم آقا ہن ذرا توجہ فرماؤ، اے ذرا سمجھن والی گل ہے، کوئی تی پین ویاہ کے آ جائے نا تگڑے گھر چوں تے اگوں گھر ماڑا ہوئے تے او کوئی کرم والی ہوندی جڑی آ کے تے اس گھر چ رچ مچ جاندی، نہیں تے اٹھدیاں بہندیاں کھلوندیاں لے ایتھے کچھ بھی نہیں، جدوں بھی آئیاں رڑ گئیاں،
میرے ماپیاں دے آ سی میرے ماپیاں دے او سی او ماپیاں دا تھوڑا بھی ہوئے تے تیاں ذرا کم چک کے رکھ دیاں یہ عام جی ساڑی ایک فطری جی بات ہے تیاں نو اپنے ماپیاں دا ہندہ دے ہے نا سونے اللہ جو بھی لب جے انہوں ایڈا گڑ دیا نہیں لیکن سیدہ خدیجہ پاک تے خود اتنیاں مالدار سی جنہ دی خدمت واسطے ہر وڑے کنیزاں کھلوتیاں رہنیاں سی باندیاں ہر وقت ہاتھ بن کے کھلوتیاں رہنیاں سی حضور شاہ جی قبلہ 3 سال دا عرصہ 3 سال شیب ابی طالب ادن محصوری دے دوران جدوں سوشل بائیکاٹ کر دیتا گیا تے بائیکاٹ کیتا گیا سی خاندان بنو ہاشم دا بی بی پاک دا خاندان بنو ہاشم نال ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں سی اس واسطے انہوں نے کافرہ نے آکھیا بھی کہ تہاڈا تے کوئی تعلق نہیں اسی صرف ہاشمیاں دا بائیکاٹ کیتا ہے تسی تے بنی زہرہ وچوں تے آپ نے فرمایا جتھے میرے سرتاج نے میں اتھے رہنا ہے میں عرضے کرنا جانا میری ماما پہنا بیٹیاں بھی میری گفتگو سن رہی ہیں اتنیاں مالدار ہو کے جنہ دے اشارہ ابرو تے باندیاں تے کنیزاں ہر بڑے خدمت واسے حاضر رہنے سی 3 سال دا عرصہ 3 دن نہیں 3 سال دا عرصہ ایسا گزریا کہ صحابہ بیان کر دینے کہ چمڑا پانی چ پیوں کے انہوں چوس کے گزارا کر دے رہے کھانوں کچھ ہندہ ہی نہیں سی درختان دے پتے کھا کے 3 سال دا عرصہ گزارے ہیں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک دن بھی حضور نو اے نہیں آکھیا کہ جدوں دی تواڈے لڑ لگیاں مشکلاں چ آ گئیاں اللہ دی عزت دی قسم ہے کافراں نے ابو جہل ورگیاں نے آکھیا کہ ہر شے دینے ہاں خدیجہ نو کوئی روک ٹوک نہیں آپ نے فرمایا میں تواڈا کچھ نہیں چاہیے جس حال چ میرا ماہی راضی اسی حال چ خوش سبحان اللہ بہت اچھا آپ دے بھتیجیاں سیدہ خدیجہ پاک دے بھتیجیاں نے ایک دن کچھ کھان پین دا سامان اس طرح دی شیواں لے کے بھیجیاں نا تے ابو جہل ڈک لیا راش انہاں آکھیا بندے دا پت بانا سی اپنی پھپھی نو بھیجنا ہے پھر کوئی اور لوگ وچ پے انہاں آکھیا جان دے جس وقت وہ آیا تو سیدہ خدیجہ پاک واسطے سی میں قربان جاواں اس اماں جان دی عظمت نو سلام ہے انہاں او بھی سارا کچھ لیا کے میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے کہ حضور ایسا کچھ آیا ہے سرکار نے سارے غلاماں نو تھوڑا تھوڑا در جنہ انہاں سب نو عطا فرما چھڈیا عرض کرنا ہے چاہنا میریاں ماواں بہناں بیٹیاں ساڈیاں ماڈل ساڈے واسطے سکھن دا درجہ فلماں ڈرامیاں دیاں ایکٹریسز اور ٹک ٹاکراں نہیں نے ساڈے واسطے ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں واسطے تعلیم و تربیت دا نمونہ اور مرکز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی پاک ذات ہے صحابیات دی پاک ذات ہے میرے کریم آقا دیاں شہزادیاں دی پاک ذات ہے میں اگے چل کے عرض کراں گا گرامی قدر حضرات او سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس 3 سال اس بیماری تکلیف اندر گزرے نا کہ آپ علیل ہو گئی ہیں اور پھر آپ دا وصال ہو گیا حضور نے اس سال نو عام الحزن قرار دیتا غم دا سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نال میرے کریم آقا نے ایسی محبت فرمائی کہ آپ دے وصال تو بعد بھی جدوں گھر بکرا ذبح کیتا ہے او دا گوشت ونڈیا تے سیدہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو پہلوں بھیجیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ تسی خدیجہ نو پیاریاں سو اس وجہ تو منوں بھی عزیز ہو میں بھی تانوں کدی نہیں بھولدا میں قربان جاواں انہاں بیبیاں دے مقدراں تو بھی جڑیاں سیدہ خدیجہ دیاں سہیلیاں سن تے حضور دی نظر چ رہیاں قیامت تک واسطے ایتھوں پتہ چلیا چنگیاں دا تعلق دنیا تے جان تو بعد بھی کام آ جاندا ہے تو حضرات گرامی قدر ذرا محبت نہ میرے نام مل کے پڑھ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ان کوئی زبان خاموش نہ رہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جڑا جڑا پڑھ سکتا ہے ذرا ذوق پڑھنا چاہیے محبت نہ مل کے پڑھو میرے کریم آقا دے گھرانے دی گل پیا کرنا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا
بڑی شان والا ہے یہ آستانہ، بڑی شان والا نبی کا گھرانہ، بڑی شان والا نبی کا گھرانہ، بڑی شان والا۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام دی ہر زوجہ پاک مومنہ دی اماں جان ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا اے نبی مومنہ دیاں جاناں دے زیادہ مالک نے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دی گل کر کے اگے چلنا چاہنا وا۔ سیدہ صدیقہ پاک او نے جنہاں دی تصویر جبریل حضور کو لے کے آئے، عرض کیتی یا رسول اللہ رب فرما رہے ہیں اسی عرشاں تے تہاڈا نکاح عائشہ نال کر دیتا ہے، تسی فرشاں تے بھی یہ نکاح قبول فرما۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا وچوں حضور دے وصال شریف تو بعد طویل عرصہ گزارن والیاں اور دین متین کی خدمت دا عالم کریم آقا نے اپنی حیات طیبہ اندر فرمایا لوگوں دین دے 3 حصے عائشہ کو سکھو، 3 حصے عائشہ کو سکھو۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سیدہ عائشہ پاک دے شاگرد نے، سیدہ صدیقہ پاک کو مسئلہ پوچھتے نے، اپنے مسائل دا حل کروانے نے۔ جدوں کدے صحابہ دے درمیان اختلاف ہویا سیدہ صدیقہ پاک نے فیصلے فرمائے نے۔ اے او سیدہ صدیقہ پاک نے جنہ دین مصطفیٰ دی یہ خدمت کی تھی جو کریم آقا دے کے گئے نے اگے تقسیم فرمایا، خواتین دین بیان کیتا۔ آج بھی احادیث دا ذخیرہ اٹھا کے دیکھو، خواتین دے جتنے مسائل ہیں جو 3 حصے سیدہ صدیقہ پاک دے روایت کردہ نے، 3 حصے سیدہ صدیقہ پاک دے روایت کردہ نے۔ کسی بندے نے آکے بی بی پاک نو آکھیا ایک جملے اندر بڑا سبق ہے اگر سمجھ لو تے، بی بی پاک نو آکھیا او فلانا فلانا کہتا ہے میں عائشہ نو اپنی ماں نہیں مندا۔ آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ سچا کہندا ہے میں صرف مومنہ دی ماں، وہ سچا ہے میں صرف مومنہ دی ماں۔ جی جی حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بندے نے آکے آکھیا ماں جی او فلانا بندہ اج بھی چوڑا ہے رہے ہو جائیاں جڑے بک بک کر دے نے حضور دی پاک ازواج اتے مومنہ دیاں پاک ماما اتے زبان درازی کر دے نے، او سانو کچھ کہن دی لوڑ نہیں، فیصلہ اماں جی پہلے کر گئی نے۔ انہیں آگے آکھیا جو فلانا کہندا ہے کہ میں عائشہ نو اپنی ماں نہیں مندا، تو آپ نے فرمایا وہ سچا ہے کیونکہ میں صرف مومنہ دی ماں۔ جیڑا مومن ہے او تے ازواج مطہرات حضور دیاں امہات تو ادھر ادھر ہو نہیں سکدا، گل مومنہ دی ہے۔ جیڑا مومن ہے تے مندا ہے، مومن نام ہی مننے تے اودی کیڑی گل ہے؟ پگیاں چرسیاں نو کی پتہ چبڑا نو کہ حضور دی ازواج مطہرات دا مقام کتنا اونچا ہے۔ جیڑیاں مومنہ دیاں ماواں نے اللہ نے انہاں نو لقب اور رتبہ عطا فرمایا، اور کون ہوندا ہے جیڑا رتبہ کھو سکے انہاں دے کول؟ تو حضرات گرامی قدر حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فضائل سے ایک جملہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال روک لے خدیجہ نے اپنا مال بن دیتا۔ خدیجہ میرے نکاح سے آئی، اللہ نے خدیجہ دے بطن چو میں اولاد عطا فرمائی۔ حضور دی پوری اولاد وچوں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوا باقی ساری اولاد شہزادے بھی اور 4 شہزادیاں حضرت سیدہ خدیجہ پاک دے بطن اقدس چو جلوہ پذیر ہوئیں۔ تو حضرات گرامی قدر جے میں سرکار علیہ السلام دے پاک ازواج نو سلام ہے، ایویں حضور دیاں پاک شہزادیاں نو سلام ہے۔ اور ساڈا عقیدہ اسی ایک نو منن والے نہیں، اسی 4 نو منن والے ہیں۔ حضور دیاں کنیاں شہزادیاں نے؟ سارے بولو کنیاں؟ 4 شہزادیاں نے۔ اور سب تو عمر سے جڑیاں چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ بطول زہرا پاک سلام اللہ علیہ، میں ادباً نام نہیں لے رہا،
ادمن نام نہیں لے رہے تھے. ایک جملہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا آپ حدیث شریف پڑھا رہے سن تے طلباء نے فرمایا اٹھو دوبارہ وضو کر کے آؤ. طالب علم وضو کر کے آ گئے. حدیث شروع ہوئی. ایک طالب علم ہندے نے طالب علم گل کرنا کہ حضور سارے اسی سارے باوضو بیٹھے سا پہلے ہی حدیث شریف پہ پڑھ دیں اے دوبارہ وضو کیوں کروایا جائے. آپ نے فرمایا اگلی سطر چے میرے حضور دی پاک شہزادی دا اسم پاک آ رہا ہے, میں اے چاہنا کہ تسی سارے دوبارہ وضو کر کے آؤ نظراں چکا کے سیدہ زہرا پاک دا نام پڑھنا. تو اس لیے میں ادبن نام نہیں لے رہا. اور میرے امام اہل سنت اعلی حضرت نے جتھے کتے ضرورت پئی ہے کہ نام ذکر ذاتی اسم پاک ذکر کرنا پیا ہے اتھے کیتا, ورنہ القابات دیاں لینا لا چھڑیاں. تے اے جڑیاں کھچاں 7 پوڑیاں ممبر تے کھلو کے تے نا انج لیندے جویں نکی بھین دا نام لئیدا ہے. کوئی شرم حیا بھی ہے تانوں؟ کوئی خدا دا خوف کرو. انہاں پاکیزہ ہستیاں دے نام تسی انہاں سارے بازار رول دے پھر دے ہو. کوئی تمیز کرو. تو حضرت سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا انہاں دا تذکرہ زیادہ اس واسطے کیتا جاندا ہے کیونکہ آپ دا زیادہ وقت مدینہ پاک سے گزرے ہے. تے مدینہ پاک دے اندر جڑیاں شہزادیاں نے یا دیگر صحابیات یا صحابہ انہاں دے احوال مرتب ہو گئے, روایات جمع ہو گئی ہیں. باقی شہزادیاں دے زیادہ اس لیے جمع نہیں ہو سکے, انہاں دے احوال زیادہ نہیں ملتے. اے نہیں کہ معاذ اللہ انہاں دا وجود ہی کوئی نہیں. تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ بطول زہرا پاک حضور دیاں لاڈلیاں بھی تساننا سادات دی مبارک نسل آپ تو چلی. مولا علی دے باقی بھی پتر ہے نے جڑے دیگر ازواج وچوں نے وہ سید نہیں, وہ سید ہاں پتر مولا علی دے نے. علوی آوان حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی مولا علی دے شہزادے نے, لیکن سید نہیں. سید وہی ہے جڑا حضرات حسنین کریمین دی نسل وچوں یعنی سیدہ زہرا پاک دی نسل وچوں گیا. تو حضرات گرامی قدر حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ دا کمال ہے. آپ دے فضائل و مناقب بیان کر رہی بڑا لمبا ٹائم چاہیے ہے. صرف اتنا عرض کرنا چاہنا کہ سیدہ خدیجہ پاک دی ساری اولاد عظمت و شان والی ہے. پر میں قربان جاواں میں ایک جملہ بولیا شاہ جی اہل ذوق لطف لین گے, اللہ نے زبان تو جاری کروایا, میرا کوئی کمال نہیں. میں کیا سیدہ خدیجہ پاک دی میں کی شان بیان کراں جنہ دی ایک شہزادی جنت دی مالکن ہوئے, جنہ دی ایک شہزادی جنت دی مالکن ہوئے. کیا عظمت اور شان ہے. تے اے او سیدہ زہرا پاک دا کمال ہے کہ آپ وی جنت دی مالکن نے, اللہ نے پتر دیتے ہو وی جنت دے سردار. ٹائم میرے خیال کافی ہوگا. ایک حدیث شریف انہی کی اجازت ہے جی. بسم اللہ. جب مہربانی آج ذرا مہربانی 5 منٹ صرف سن لو دی, مینوں تواڈے وقت دا احساس ہے. تے حدیث شریف ہے کہ یہ اندر انشاءاللہ ساڈا سارا موضوع جڑا سمٹ جائے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام ترمذی نے حدیث نقل کی تھی, صاحب مشکات نے, دیگر محدثین نے صحیح السند روایت. والدہ ضعیفہ ہے بڈھی اماں جان دی خدمت دی وجہ تو ہر روز 5 وقتہ نماز مسجد نبوی اندر نہیں پڑھ سکتے, گھر دور ہے. اماں دی خدمت دے سبب کدے کدے آوندے نے. تو میں قربان جاواں اماں بھی کتنی عظیم نے. ایک دن اماں آپ بھی پوچھ رہی پترا کنے دن ہو گئے تینوں حضور کول گیا ہویا. کہا ساڈیاں ماواں بھی اپنے پتراں نوں پوچھیا کر, او پترا اکیڈمی بھی گیا ہے, کھیڈن بھی گیا ہے, سکول بھی گیا ہے, مسیتے بھی گیا ہے کہ نہیں گیا ہے. اور یقین فرماؤ گھر دی تربیت دا 90% حصہ خاتون دے ہاتھ عورت دے ہاتھ اندر ہے. ایک دیندار عورت پوری نسل نو دیندار بنا سکتی. تے میریاں ماواں بہناں بیٹیاں اے ساری عمر شوہراں دے دکھڑے نہ پھول دیاں نہ کرو مینوں کچھ نہیں لبیا. اللہ نے تواڈے ہاتھ 'چ اولاد دتی, اودی تربیت کرو, اونوں نیک بناؤ, تواڈی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں پوچھ رہی ہیں پترا کنے دن ہو گئے حضور دی بارگاہ چ گیا. تے حضرت حذیفہ دے اگے ہی موقع چاہندے سن, موقع ملے کہ جی اماں جی اگر اجازت دیو اج مغرب دی نماز حضور دے پیچھے پڑھاں, اپنی تے تواڈی بخشش دی دعا کرواواں.
اماں نے فوراً اجازت دیتی، نماز مغرب ٹائم پہنچے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز تو فارغ ہون تو بعد میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوافل اندر مشغول ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نو موقع ہی نہیں ملے عرض کرن دا، عشاء دا وقت آ گیا، کریم آقا نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے میرے کریم آقا اپنے حجرہ پاک کی طرف ٹر پے۔ حضرت حذیفہ نے سوچیا اگر ہن بھی سلام نہ کر سکیا پھر تہجد ویلے جا کے صبح فجر تک انہیں دیر رک نہیں سکتا، کر اماں ضعیفہ ہے، کر واپس جانا، گھر بھی دور ہے، ہنیرا زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جی میں سرکار حجرہ پاک وال ٹرے، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے ٹرے۔ حدیث دے لفظ میں پڑھن لگا ہاں، پوری ذمہ داری نال عرض کردا، جڑے کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں، آ حدیث ترمذی اندر نہ ہوئے یا الفاظ اندر وعدہ کھاٹا ہوئے یا ترجمے اندر ڈنڈی مارا، میں ذمہ دار ہوں، ترجمہ جس مرضی اپنے مولوی کو کرا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں پیچھے پیچھے ٹرے ہاں، میرے کریم آقا نے پوچھا من ھذا، کون ہے پیچھے آن والا؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے، حدیث اندر لفظ کوئی نہیں، حضور نے پیچھے مڑ کے ویکھ کے پوچھیا ہوئے، جاندیاں جاندیاں پوچھیا من ھذا، کون ہے پیچھے آن والا؟ حضرت حذیفہ کہندے نے میں تے بولے ہی نہیں، میرے آقا فرماندے نے حذیفہ تو پیچھے آن والے حذیفہ ہیں۔ کہندے نے میں کہا یا رسول اللہ حذیفہ ماں، پھر سرکار نے رخ پر نور میری طرف پھیر کے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک، حذیفہ اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے، دس کیڑے کام آیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ما حاجتکا، کیڑے کم آئے ہیں؟ ہوں دسو اے تو تانوں نہیں پتہ، حدیث تواڈے سامنے پڑھ کے آیا، کیڑے کم آئے سن؟ دعا کرون تے دعا بھی کادی کرونی سی بھلا؟ اپنی تے اپنی اماں دی بخشش دی، زبانوں لفظ بولیا ہی نہیں سرکار دے سامنے، حضور نے بغیر انہاں دے بولیاں جو دل وچ سی، ملا دا نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، کملیا غور تے کر مصطفیٰ دے دلانیاں بھی جان دے نے، دل اندر جڑی کیفیت سی، حضور نے بغیر انہوں نے پوچھیا کہ غفر اللہ لکا والی امی کا لفظ دی صدر نام ذمہ دارا، میرے کریم نے فرمایا اللہ تینوں بھی بخشے تیری والدہ نو بھی بخشے، اللہ ما حاجتو کا کیڑے کام آیا ہے؟ انہوں نے کام تے پیچھے بچیا ہی کوئی نہیں، انہوں نے کیا سر سونے ہیں آج وہ سخی دی بارگاہ چ گیا جتھے منہوں کو کہنا ہی نہیں پہنا، کیونکہ ساڈا یقین ایمان ہے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ہن حضرت حذیفہ آج بھی گئے نے، میرے کریم آقا نے خالی نہیں موڑیا، دعا بھی عطا فرمائی۔ اگلی گل میرے حضور فرماتے ہیں ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله، فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک، ان تاکید ہے کہ ھذا اس میں اشارہ قریب ہے، فرمایا یہ فرشتہ ہے، ان ھذا ملک اے فرشتہ ہے میرے کول، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله، اج دی رات تو پہلا کدے زمین تے اتریا ہی نہیں۔ پہلی تو گل ہے حضور فرمانے اے فرشتہ ہے، تے حضرت حذیفہ نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ مینوں تو دسدا ہی نہیں، کہیں ایک ٹکوسلا لے جو نبی حاضر ناظر دسدے کیوں نہیں؟ بھائی فرشتہ، حضور فرمانے اے فرشتہ ہے، تے ایمان والے اعتراض نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ نے نہیں آکھیا حضور مینوں نہیں دسدا، کیونکہ زبان مصطفیٰ دی یقین کر لیا نا۔ اچھا جملہ اگلا جڑا جملہ ہے علماء دی نظر کر لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله،
کتوں آتا ہے ان کسی شاید بالکل سختی نہ تردید واسطے. حضور فرماتے نے اے اج تو پہلے کدی زمین تے نہیں اتریا. میں عرض کردا ایتھے 200 نمازی ہوندا یا 300 ہوندا ہے, جمعے تے 400 ہوندا ہوئے گا. تے شاہ جی کنا عرصہ ہو گیا جماعت کراؤندے ایتھے جمعہ پڑھاؤندے ہیں؟ 12-13 سال ہو گئے. تے 12-13 سالاں چ پنڈ دے سارے بندیاں نال واقفیت ہو ہی جاندی. سانو بندیاں دے نام آؤندے ہون بھاویں نہ آؤندے ہون, شکلاں یاد ہوندیاں نے ممبر تے بیان ہونے سارے. ہاں جی تے یہ بھی پتہ ہوندا بھی محبت نال کیڑا یاد کردا تے چوکاں نہیں جا کے تبصرے کون ہوندا, سانو بھی پتہ ہوندا سارا. ہن اسی چپ رہنے ایک وکری گل ہے. اچھا امام خطیب یا ممبر تے بیان پتہ سارے ہوندا. جس دن نواں پراؤنا کوئی باہروں آیا نا, کوئی برات آ گئی پنڈ چ یا کسی دا مہمان آ گیا, انہیں جو ہی بوہا وڑنا تے خطیب نو پتہ لگ جانا بھی اے بندہ پہلی باری آیا. جہے مستقل ہونے انہوں دا پتہ ہے جی سارے جی جان پہچان نا. ہوں ذرا جملے تے غور کرنا. یہ تو کہہ سکتے ہیں یار پنڈ والے سارے بندے پنڈ دے نے, ہر جمعے ہی آتے ہیں, اے بندہ نواں آیا. یہ مطلب کی ہوا بھی جن بندے اگے آتے ہیں انہوں سارے دا پتہ ہے. نواں جدوں آیا تو وہ بھی پتہ لگا بھی یہ پہلی باری آیا. ہوں ذرا غور کرو, ایک صرف جڑی شب قدر ہوندی ہے, اللہ فرماندا ہے جو سورج ڈوبدا ہے تے سورج نکلن تک ساری رات فرشتے اتردے رہندے ایک شب قدر. تے ہر رات بھی اتردے نے, ہر دن بھی اتردے نے. تے جدوں دی کائنات بنی فرشتے اتر رہے نے. حضور دا اے فرمانا اے پہلی باری آیا, اے دا مطلب اے ہے کہ ہن تک جننے آئے نے مصطفیٰ انہاں نوں ہی جان دے نے, اے پہلی باری آیا سرکار نوں بھی جان دے نے. اگے فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله, ایک کدے نہیں اترے آج تو پہلے زمین تے, اج رات آیا ہے. آیا کدے واسطے؟ ہائے 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 ہائے. استاذن ربہ, انہیں اپنے رب کو اجازت لئی ہے, سپیشل اجازت لے کے آیا ہے. جیڑا اللہ دے عرش تے رہندا ہے, اللہ دے کول رہندا ہے, اللہ دے عرش دے قریب رہندا ہے, وہ اتھوں اجازت لے کے آیا ہے. کیڑی گل دی؟ حضور فرماتے ہیں یسلم علیہ, اللہ کو اجازت لے کے آیا, یا اللہ اجازت دے تیرے محبوب نو سلام کراواں. اللہ حدیث دے نے این یصلی علیہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ترجمہ کر رہا ہے میں درود پڑھاواں. این یسلم علیہ, حضور تے سلام پیش کراواں. پتہ لگیا فرشتے نے بھی رب کو سپیشل اجازت لئی ہے, یا اللہ درود پڑھن دے دعوے دار بہت ہون گے, پر میں چاہنا میں مصطفیٰ نو سلام پیش کر کے آواں. این یسلم علیہ, کمال نہیں ہے. الفرشتہ تے اللہ کو اجازت لے کے رہا ہے, یا اللہ مینوں اجازت دے میں مصطفیٰ تے سلام پیش کراواں. تے تسی کنے خوش نصیب ہو, تسی روز پڑھ دیو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں استاذن ربہ یسلم علیہ, انہیں اس گل دی رب کو اجازت لئی ہے کہ مینوں سلام کرے. وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رب کو اجازت لے کے آیا ہے, مینوں خوشخبری دین واسطے ہے, بشارت دین واسطے ہے. میری شہزادی, میرا جگر پارا بطول زہرا جنتی عورتاں دی سردار ہے, حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار. اے میرے کریم نبی دا گھرانہ ہے. اس گھرانے دی کی گل کریے جیڑا انہاں دے نال لگ گیا. میرے کریم آقا نے عصر دی نماز پڑھائی تے حسین و حسن پاک دو میں شہزادے آ گئے. حضور نے ایک نو ایک موڈے تے چکیا, دوسرے نے دوسرے موڈے تے چکیا. صحابہ دے سامنے کیا شان ہے کہ نبیاں دا بادشاہ ہو کے سارے مجمع چ موڈے تے چک کے بٹھایا سارے نے, اور فرمایا اللہ اخبرکم بخیر الناس جد و جدہ, لوگوں میں تو دساں نا انہاں دے بارے چ جنہ دی نانی تے نانا ساری کائنات چو افضل نے. اللہ اخبرکم بخیر الناس عم و عمہ, میں دساں نا جنہ دا چاچا تے پھپھی ساری کائنات چو اعلیٰ نے. اللہ اخبرکم بخیر الناس خال و خالہ,
میں دسانا جدہ مامو تے خالہ کائل سائری کائنات تو آلہ نے اللہ اخبرکم بخیر الناس ابم و امہ کہ جنہیں ماں تے باپ ساری کائنات تو آلہ نے صحابہ نے تجسس ہویا حضور دسو فرمایا ہم الحسن والحسین فرمایا او حسن و حسین نے فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نانا رسول اللہ نے وجدتہما خدیجہ بنت خویلد انہوں نے نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد نے فرمایا امہما جعفر بن ابی طالب انہوں نے چاچا جعفر بن ابو طالب ہے وامتہما ام ہانی بنت ابی طالب فرمایا انہوں نے پھپھو ام ہانی بنت ابو طالب ہے اگر کریم آقا نے فرمایا خالہما انہوں نے مامو کون القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاسم ابن رسول اللہ نے وخالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دیا شہزادیاں انہوں نے خالہ نے فرمایا ابوہما علی بن ابی طالب انہوں نے باپ دا علی بن ابی طالب ہے و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے فرما کے میرے کریم نے جڑا نتیجہ پیش کیتا اس لئے گفتگو ختم ہو جائے گی ذرا ذوق لینا فرمایا سنو لوگو جدہما فی الجنہ سبحان اللہ وہ دے نانکے جنتی نے سادہ ترجمہ کر رہے ہیں نانکے جنتی نے فرمایا امہما فی الجنہ چاچا بھی جنتی ہے وَأَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ پھوپھی بھی جنتی ہے خالہما فی الجنہ ماموں بھی جنتی ہے خالاتہما فی الجنہ خالامہ بھی جنتی نے فرمایا ابوہما فی الجنہ باپ بھی جنتی ہے وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ ماں بھی جنتی ہے ہما فی الجنہ دونیں آپ بھی جنتی نے جملہ سارے اہل محبت واسطے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ جیڑا نہ دونوں پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے اللہ پاک میری پاکی سب دیا اپنی بارگاہ قبول کرے